نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ نمبر 1، بلڈ ٹیسٹ کے لیے اپنا خون نکلوانے یا کسی شدید ضرورت مند مریض کو خون کا عطیہ دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر خون دینے سے اتنی جسمانی کمزوری لاحق ہونے کا اندیشہ ہو کہ روزہ رکھنے کے قابل نہ رہے تو روزے کی حالت میں اس سے اجتناب کرے۔ نمبر 2، کان میں دوا یا تیل ٹپکانے یا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، سوائے اس کے کہ خدا نخواستہ کسی شخص کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو اور اس سے پانی یا دوا رس کر معدے یا دماغ تک پہنچ جاتی ہو تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3، ہماری تحقیق کے مطابق آنکھ میں دوا ڈالنے یا کسی بھی قسم کا انجیکشن لگانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، بعض علماء کے نزدیک اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جس مسئلے کے بارے میں قرآن حدیث میں صریح حکم نہ ہو وہ مسئلہ اجتہادی کہلاتا ہے، اس میں لوگوں کو جس عالم پر اعتماد ہو اس کے فتوے پر عمل کریں، اگر رگوں میں خون چڑھائے گا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 4، روزے کی حالت میں قے آنے کی فقہائے کرام نے 24 ممکنہ صورتیں بیان کی ہیں، ان میں سے صرف 2 صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بے اختیار منہ بھر کر قے آئے اور اس میں سے کچھ مواد واپس نکل لے، طبیعت خرابی کے سبب جان بوجھ کر قے کرے، اگر ایسی قے منہ بھر کر آ جائے تو خواہ واپس حلق میں کچھ بھی نکلے نہ نکلے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، باقی صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 5، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبانی نیت کرنا ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، اگر رات ہی سے نیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس صورت میں ان الفاظ کے ساتھ نیت کرے، میں اللہ تعالیٰ کے لیے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ صبح صادق یعنی سحری کے وقت یا سحری کے بعد کرنا چاہے تو ان الفاظ کے ساتھ نیت کرے، میں اللہ تعالیٰ کے لیے آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اگر نصف النہار شہری سے پہلے نیت کرے تو یہ کہے، آج صبح سے روزے سے ہوں۔ اگر دل میں نیت اور زبان سے روزے کی نیت کے الفاظ ادا نہیں کیے تو اس سے روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نمبر 6، سحری سے پہلے غسل جنابت واجب ہو جائے مگر سحری ختم ہونے سے پہلے غسل نہ کر سکا یا دن میں روزے کے دوران نیند کی حالت میں جنبی ہو جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا اور نہ اس اجر میں کمی واقع ہوتی ہے، البتہ واجب غسل کو اتنی دیر تک مؤخر کرنا ایک فرض نماز کا وقت گزر جائے مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ اس سے نماز قضا ہو جائے گی۔ نمبر 7، وضو کے دوران مسواک کرنا عام دنوں میں بھی سنت ہے اور رمضان المبارک کے دوران روزے کی حالت میں بھی سنت ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ یہ بیان کرتے ہیں، میں نے بہت سی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا۔ روزے کی حالت میں فقہائے احناف نے مسواک کی اجازت دی ہے، خواہ وہ خشک ہو یا تر، اس میں کوئی ذائقہ محسوس ہوتا ہو۔ تر مسواک کی لکڑی کی کوئی ریشہ حلق میں چلا گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ منجن ٹوتھ پیسٹ اس سے مختلف ہے کہ اس میں ذائقہ بہت محسوس ہوتا ہے، نہ اس پر مسواک کا اطلاق ہوتا ہے اور نہ مسواک کی سنت ادا کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ حتی الامکان روزے کی حالت میں اس کے استعمال سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اس کے ذرات حلق میں واضح طور پر محسوس اور اس کا کبھی اندیشہ بھی ہوتا ہے تو ایسی صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ الغرض منجن یا ٹوتھ پاؤڈر یا پیسٹ سے ممانعت کا مشورہ احتیاط کی بنا پر ہے کہ بعض اوقات غیر ارادی طور پر اس کے ذرات حلق میں چلے جانے کا امکان رہتا ہے۔ نمبر 8، روزے کی حالت میں خوشبو استعمال کر سکتے ہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں، بالوں کو تیل لگا سکتے ہیں، اس کی کوئی ممانعت نہیں۔ نمبر 9، دمے کا مریض جو اعلیٰ تنفس کے استعمال کے بغیر دن نہیں گزار سکتا وہ معذور ہے، اس کو اس بیماری کی بنا پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اگر یہ مرض دائمی ہے تو وہ فدیہ ادا کرے۔ اگر روزہ رکھ لیا ہے اور مرض کی شدت کی بنا پر انہیلر استعمال کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ رکھنے کی استطاعت ہو تو بعد میں قضا کرے ورنہ فدیہ ادا کرے۔ نمبر 10، انتہائی درجے کے ذیابیطس کے مریض یا سے تمام مرض میں مبتلا مریض جن کو خوف خدا رکھنے والا کوئی دیندار ماہر ڈاکٹر مشورہ دے کہ وقفے سے دوا استعمال کرو یا پانی پیو یا خوراک استعمال کرو ورنہ مریض بے قابو ہو جائے گا یا کسی اور یا جان کی تلف ہو جانے کا اندیشہ ہے تو ایسے تمام لوگ شرعی معذور ہیں، انہیں شریعت نے رخصت دی ہے کہ روزہ نہ رکھیں اور فدیہ ادا کریں۔ لیکن اگر فدیہ ادا کر دیا ہے اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس بیماری سے صحت عطا کر دی ہے تو قضا بھی کرے، فدیہ میں دیے ہوئے مال کا اس کو ثواب مل جائے گا۔
نمبر 11، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو 2 وقت کھانا مقرر کیا ہے۔ ہر روزے دار اپنے معیار اور مالی استطاعت کے مطابق فدیہ ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو شخص خوش دلی کے ساتھ فدیے کی مقررہ مقدار سے زیادہ ادا کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ فدیہ اور فطرے کی مقدار برابر ہے، اس لیے ہر شخص اپنی مالی حیثیت کے مطابق 2 کلو گندم یا 4 کلو جو یا 4 کلو کھجور قیمت فدیے اور فطرے کے طور پر ادا کرے۔ ہمارے ہاں جو نصف الساع یا 2 کلو گندم یا اس کے مساوی قیمت بتائی جاتی ہے، یہ فطرے اور فدیے کی کم از کم مقدار ہے۔ نمبر 12، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے رمضان مبارک میں مسافر یا عارضی مریض کو عذر کی بنا پر روزہ چھوڑنے کی رخصت دی ہے، لیکن یہ بھی فرمایا ہے اور اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت حمزہ بن عمر اسلمی نے برگاہ رسالت عرض کی، میں سفر میں روزہ رکھتا ہوں، اور وہ کثرت سے روزے رکھنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم اختیار ہے، چاہو تو روزہ رکھو اور چاہو تو چھوڑ دو۔ مسافر یا عارضی مریض فدیہ دے کر روزے کی فرضیت سے عہد برا نہیں ہوں گے، بلکہ انہیں صحت یابی کے بعد عذر کی بنا پر چھوٹی ہوئی روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ نمبر 13، روزہ رکھنے کی صورت میں حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کی اپنی یا بچی کی صحت کے بگڑنے کا غضن غالب ہو تو وہ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن اس کی تلافی فدیے سے نہیں ہوگی بلکہ بعد میں قضا روزے رکھنے ہوں گے۔ اسی طرح ایام مخصوص کے دوران عورت روزہ نہیں رکھ سکتی۔ ایام ختم ہونے پر غسل واجب کر کے پاک ہو جائے اور اتنے دنوں کی قضا روزے رکھے جتنے دنوں کے روزے چھوٹ گئے ہیں، ان کی تلافی فدیے سے نہیں ادا ہوگی۔ نمبر 14، جوان عمر حضرات روزے کے دوران بیوی کے ساتھ بہت سے کنار سے اجتناب کریں، اگرچہ یہ جائز ہے لیکن شہوت غلبے کے پیش نظر روزے کی فاسد ہونے کا خدشہ رہتا ہے، اس لیے احتیاط کرنا بہتر ہے۔ نمبر 17، جس نے بشری کوتاہی کی بنا پر روزہ نہ رکھا یا رکھنے کی عذر کی بنا پر توڑ دیا، اس پر صرف قضا لازم ہے۔ البتہ جس نے روزہ رکھ کر کسی عذر کے بغیر جان بوجھ کر توڑ دیا تو اس پر کفارہ لازم ہے۔ یہ 60 روزے مسلسل رکھنا ہے اور ایک قضا کا روزہ رکھنا ہے، اور اگر کوئی 60 مسلسل روزے رکھنے پر قادر نہ ہو تو وہ 60 مساکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے یا اس کے مساوی رقم دے۔ نمبر 18، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، چغلی کھانا، کسی پر بہتان لگانا، کسی کی عیب جوئی کرنا، لوگوں کو ایذا پہنچانا یا عام حالات میں بھی منع ہے، اور روزے کی حالت میں ان کی ممانعت اور موت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ ان باتوں سے فقہی اعتبار سے تو روزہ فاسد ہونے کا حکم نہیں لگایا جاتا، لیکن روزہ مکروہ ہو جاتا ہے اور روزہ دار روزے کے کامل اجر سے محروم ہو جاتا ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا شمار اپنے مقرب بندوں میں فرما کر ہمیں دونوں جانوں کی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔